بہت سارے اہل سنت کے جوان مجھے فیس بک وغیرہ پیج پہ میسج کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں پسند بھی نہیں ہوں یا شیعوں کی باتیں پسند بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سنتے ہیں اور دیکھتا ہوں ہر بار آ کے کومنٹ کرتے ہیں بھائی اگر شیعہ پسند نہیں تو آپ نہ سنو. اور یہ تو دلیل نہیں ہوئی نا کہ ہم نہیں مانتے، آپ گالی دینا شروع کر دیں. اب یہ طارق مسعود ہیں، نہیں جمیل نہیں، ایک اور ہیں، ہاں یہ مسعود ہیں. تو انہوں نے اپنی تقریر میں انجینئر محمد علی کے بارے میں کہا کہ اس نے ہمارے بڑے لڑکے گمراہ کر دیے، کہا اس کو سننا جرم ہے، اس کو سننا ہی کفر ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگوں کے کان تو نہیں بند کر سکتے نا. آج انسان زندہ ہے، وہ ہر کسی کو سن سکتا ہے. آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دیجئے. کتابیں آپ کی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. جب جواب نہیں ہوتا، معصوم کا فرمان، امام فرماتے جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کیا دیتا ہے؟ گالی دیتا ہے. تبھی مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، کیونکہ جب مولا استدلال کرتے تھے تو قرآن سے کرتے تھے، عقل سے کرتے تھے. اب علی کے سامنے کیا بولتے ہیں؟ تو توہین پہ اترتے ہیں. یہ فتویٰ مراجع نے اس لیے دیا، فرمایا اہل سنت کے بڑوں کو اور ان کے اکابر کی توہین نہ کیا کرو. توہین مکتب اہل بیت کا شیبہ نہیں ہے. توہین مکتب اہل بیت کی نہ رسم رہی ہے نہ عادت رہی ہے، کیونکہ توہین وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو علی والا، اس کی پیدائش میں بھی دلیل ہے تو اس کے عقیدے میں بھی دلیل ہے. اور بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جو انہی محمد علی جی نے شیعوں پر بھی کیے ہیں. شیعہ تو پریشان نہیں ہے. ہم تو آپ کو کبھی نہیں کہتے اس کو مت سنیے، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے شیعہ اتنا مضبوط ہے، وہ اس کا ایمان کبھی لرزتا نہیں ہے. ہر چیز موجود ہمارے کتابوں سے وہ روایتیں لاتے. بھائی ہم نے آج تک ایک کتاب بتاؤ جس کو صحیح کہا. ایک کتاب کتب اربع ہماری کتابیں چار، ہم کسی کتاب کو صحیح نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، قوی روایتیں بھی ہیں. اسی طرح تاریخ ضعیف بھی ہے، قوی بھی ہے. یہ ہر عقل مند انسان کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کرے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے.